مجھے مہنگائی کی فکر نہیں، میں کہتا ہوں یا اللہ اس ملک میں ایمان بچ جائے، لوگوں کا دین بچ جائے. دین پہ خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے، مساجد کو خطرہ ہے، علماء کو خطرہ ہے، ہماری روایات کو خطرہ ہے. اس چیز کو آپ سمجھو. 73 کے آئین کو خطرہ ہے بھائی. وہ مقدس آئین صدیقی صاحب، آپ کے جد امجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ فتویٰ دیا تھا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے نکلو، میں خود بھی جاؤں گا. 73 کے آئین نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. اس آئین کو بچائیں، خدا تمہیں بخش دے گا. حضور کی دیکھیں جی، اعجاز افضل کے ساتھ مقدمہ نہیں ہے، عداوت ہے. عداوت یہ ہے کہ وہ ماضی میں 73 کے آئین کے باغیوں اور ختم نبوت کے منکروں کا وکیل رہا ہے، اور اس نے 4 قادیانیوں کے کیسز لڑے ہیں مانسرا میں. اس کا ریکارڈ پڑا ہوگا. ایک منٹ میرے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ وہ کبھی پشاور ہائی کورٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں. میری وجہ عداوت میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایک روحانیت کا کیس ہے، اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگا دی ہے. نہ اعجاز کا زمین کے ساتھ تعلق ہے، تو نہ اس کی بیوی کا، تو نہ کسی اور کا. یہ اگر اعجاز کی زمین تھی تو اعجاز نے قبضہ کیوں کروایا؟ اپنا سیکیورٹی گن مین ساتھ کیوں بھیجا؟ اپنی عداوت پہ کیوں گیا؟ میرا 30 سال سے والد کا قبضہ ہے. قبضہ 1872 سے بدستور چلا آ رہا ہے. مجھے پتہ ہے اس دن ان کے بھائی آپ کو ملے، انہوں نے کہا 164 کنال کے ان پہ سوال کرنا. مجھے یہ بھی خبر ہوتی ہے، یہ بھی روحانیت کی. اصل میری وجہ دعوت ہے. مجھے مانسرا کے شرفاء نے کہا صلح. میں نے کہا روز محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا کہ ایک شخص آپ کے منکروں کا وکیل بنا تو میں اس سے صلح کر لوں. ڈالو ملک کو. اسرائیل کی سلامتی ہو. اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج صبح جب چونکہ سنڈے ہے، تو جب سنڈے سروس کے بعد میں نے اپنا موبائل آن کیا تو میں بہت ہی حیرت میں آ گیا. اور حیرت میں آنے کی وجہ وہ میں آپ سب کو دکھانا چاہوں گا. حیرت میں آنے کی وجہ یہ وہ ایک ٹویٹ ہے جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے. وہ اپنے ٹویٹ میں کیا کہتی ہیں؟ دین کو اپنی گندی اور مکروہ سیاست اور جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے والے شیطان سے اپنے ایمان اور ملک کو بچائیں. کیا یہ عورت پاگل ہو گئی ہے؟ اقتدار اور سیٹ کے نشے نے اس کو پاگل کر دیا ہے، اس کا سر گھوم چکا ہے. اور بات یہاں پر نہیں رکتی جناب. پھر یہ عورت یہ ایک قرآن میں سے آیت نکال کے لے آئی، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے، مذہب پر سیاست نامنظور، جس نے میری سپورٹ نہیں کی اس نے شرک کی. یہ عمران خان صاحب کا وہ بیان تھا. دوسری جگہ اسی عورت نے 2 فوٹوگرافس لگائی جس میں اس نے یہ کہا کہ سیاسی اختلاف ایک طرف، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دوسرا پھر اس نے سورہ یوسف جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اور یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں. جنہوں نے یہ عمران خان صاحب کا پھر انہوں نے ایک کوٹ کیا، جنہوں نے مجھ سے بغاوت کی انہوں نے شرک کی. یہ عورت واقعی ذہنی طور پہ معذور ہو چکی ہے. آپ کو بھی یہ علم ہے کہ یہ ٹرولنگ کتنی خطرناک ہے؟ اب میں تھوڑا سا جب میں نے یہ ٹویٹ صبح دیکھا تو ایک دم سے میرے ذہن میں وہ سارا 2017 والا تحریک لبیک کا وہ سٹ ان، وہ دھرنا ایک دم سے میرے ذہن میں، وہ میرا تو ذہن چکر آ گیا کہ یہ عورت کر کیا رہی ہے. یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ یہ مذہبی طور پہ جنونی اور عقل و فکر سے خالی وحشی لوگ جو نہ ثبوت مانگتے ہیں نہ دلیل دیکھتے ہیں، بس چڑھ دوڑتے ہیں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر یہ ٹرولنگ کے چکر میں کسی مذہبی جنونی کے ہاتھ میں اس کے ذہن میں چل گیا
کہ جناب عمران خان تو گستاخ رسول ہے، یہ تو گستاخ ہے، اس نے تو شرک کر دی، اس نے تو فلاں کر دیا، اس نے رسول اللہ کی توہین کر دی، محمد صاحب کی توہین کر دی۔ یہ ٹرولنگ اور یہ ٹویٹ عمران خان صاحب کی جان لے سکتا ہے، اور یہ عورت جس وجہ سے کر رہی ہے اپنے سیاسی مخالف کے اگینسٹ، عمران خان کو دبانے کے لیے، اس کے اوپر چڑھانے کے لیے، کسی کو کوئی اس کے اوپر چڑھ جائے اور اس کا گلا دبا دے، اس کو قتل کر دیں۔ 2017 میں یہ ہوتا ہے جناب، جب میں نے یہ ٹویٹ دیکھی تو میرے تو وہ سر چکر آ گیا۔ 2017 کے اندر نومبر 8 کو تحریک لبیک پاکستان کو بٹھا دیا جاتا ہے ڈی چوک کے اندر۔ جب ان کو بٹھا دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے نشانہ تو ان کی ہی گورنمنٹ تھی، اور جنہوں نے جو کچھ کروایا اس وقت کے منسٹر فار لا اینڈ جسٹس وہ زاہد حامد صاحب سے، انہوں نے ایک جو پارلیمنٹ کے اندر جب آپ ایک حلف نامہ ہے، آپ جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چینجز آ گئی۔ چینجز یہ تھی کہ ختم نبوت پر عقیدے سے متعلق تھی بات، کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کی جگہ انہوں نے جناب کر دیا کہ میں یقین کرتا ہوں۔ اب اس میں یہ الفاظ تھوڑے سے ٹرکی طور پہ تھے، لیکن بڑا واضح تھا کہ جان چھوٹ جائے کہ جناب یہ جو ختم نبوت ہر آپ کو حلف نامے میں اس کا یہ آپ کو رٹا لگایا جا رہا ہے کہ محمد صاحب کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہی آخری نبی ہے، اس کے بعد تو نبوت کا سلسلہ رک گیا۔ مطلب وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ ہوتا یوں ہے جناب، یہ تحریک لبیک والے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تحریک لبیک والوں کا ایک ہی ڈیمانڈ تھی اس وقت۔ تحریک لبیک کے جو اسپوکس پرسن تھے وہ تھا یہ اجاز اشرفی، جو تحریک لبیک کا اسپوکس پرسن تھا۔ تو اس نے بڑے جناب انٹرویوز دیے، بڑی باتیں کی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ خیر یہ ایک آپ کو پتہ ہے ان کے اندر دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے تحریک لبیک۔ یہ وہاں تقریباً 20 دن بیٹھے رہے۔ اب یہ حکومت کے قابو سے بالکل باہر ہو چکے تھے۔ یہ نومبر 8 کو وہاں پہ آئے، اور اسلام آباد جب انہوں نے دھرنا دیا 2017 کے اندر، حکومت کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت کے جو ایسے پیجز تھے جن کو جو مسلمانوں کو پاکستان کے اندر بسنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو پیجز ہیں توہین کر رہے ہیں رسول اللہ کی، محمد صاحب کی یعنی، اور ان کی بیویوں کی، شرع اسلام کی، قرآن کی، مطلب آپ تنقید کو توہین سمجھتے ہیں جو مسلمان۔ حکومت پاکستان نے اس وقت یہ کیس آلریڈی 2017 کے اندر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے اندر یہ توہین مذہب کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو بلاسفیمی کا ایک سلسلہ ہے، مقدمہ ہے، یہ چل رہا تھا۔ اس میں اس وقت کے چند بلاگرز بھی گرفتار تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اور FIA پاکستان ان بلاگرز کے خلاف توہین کو ثابت نہ کر سکے۔ اب حکومت پاکستان نے اس وقت کی جو حکومت تھی، چوہری نثار صاحب اس وقت منسٹر تھے، تو انہوں نے جسٹس شوکت عزیز نے اس کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بلاگرز کے خلاف، یہ جو پیجز ایکٹیو ہیں، ان کے خلاف اگر آپ نے کوئی ایکشن نہ لیا تو میں اگلی پیشی پہ میں جناب یہ نواز شریف کو بھی بلا لوں گا، وزیر اعظم پاکستان کو۔ پھر ہوتا یہ کہ آگے چل کے یہ دھرنا آ گیا 8 نومبر سن 2017 کے اندر، ڈیمانڈیں بڑھتی گئی۔ 8 نومبر سے ادھر سے جناب پولیس بھی چل رہی ہے، ادھر سے تحریک لبیک والے قتل و غارت کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو تحریک لبیک کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے جناب کیا کیا، میرے خلاف، فراز پرویز اور دیگر ساتھیوں کے خلاف، دوستوں کے خلاف پاکستان کی تحریک جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کے اندر فرسٹ ٹائم ان دا ایور ہسٹری انہوں نے جناب پروکلیمیشن آرڈر ایشو کر دیے، جو کہ پورے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر انہوں نے جناب
کر دیا تاکہ یہ اس ایک انتہا پسند گروپ کو یہ خاموش کروا سکیں، لیکن وہ خاموش کہاں ہونے والے تھے، ان کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے یہ تو گستاخ ہیں ان کی زبان میں کہ یہ تو ویریفائڈ گستاخ ہیں، ان کے خلاف تو آپ نے کرنا ہی تھا، آپ اگر نہیں کرتے تو آپ اپنے ایمان پہ مطلب ثابت نہیں رہ سکتے۔ جناب انہوں نے پروکلیمیشن آرڈر ایشو کر دیے، وہ وہاں پھر بھی نہ رکے، 20 دن یہ دھرنا رہا۔ اب یہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جناب یہ جو منسٹر ہیں فار لا اینڈ جسٹس زاہد حامد، اس کا ریزگنیشن ہو، اور جناب جن لوگوں نے یہ جو اوتھ کے اندر ایک مائنر سی سلائٹ سی امینڈمنٹ کی ہے ان تمام لوگوں کو سزا دی جائے۔ اور یہ پھر جو اس کا ریزگنیشن ہے اس وقت خاقان عباسی کو خاقان عباسی کو یہ پیش کیا گیا، انہوں نے اس کی ریزگنیشن کو قبول کر لیا۔ اب اس بندے کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا، جسٹس فار منسٹر فار لا اینڈ جسٹس زاہد حامد صاحب کو، خیر انہیں اپنے بندے کو پروٹیکٹ کرنا پڑا۔ اب جب یہ معاملات ہو گئے تو یہاں پر اسی بی بی کا خاوند، یہ مریم نواز کا شوہر کیپٹن صفدر، یہ بڑا ہی منحوس آدمی، یہ جناب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، یہ پارلیمان کی سیڑھیوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر یہ بندہ، یہ کیسی نفرت انگیز اس نے نعرے بازی کی۔ یہ اس بندے کی آپ ہلڑ بازی اور نعرے بازی، نفرت انگیز، اشتعال انگیزی آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں سے جناب نیچے اترے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ممتاز قادری ایک قاتل کو، جس نے ریاست کے گورنر کو قتل کر دیا، یہ اس کے حق میں، اس قاتل کے حق میں زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، اور اوپر سے کہہ رہا ہے کہ جو عیسائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، احمدیوں کا جو یار ہے غدار ہے۔ مطلب آپ کے 73 کے آئین میں یہ بھی لکھا تھا کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے احمدیوں کو، قادیانیوں کو آپ نے اقلیت قرار دے دیا، کیا اب اس آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہے 73 کے آئین میں کہ اس آئین کے مطابق آپ قادیانیوں کو یا احمدیوں کو قتل بھی کریں؟ کیا یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر آپ نے؟ خیر وہ متنازع ایک دستور ہے تو صحیح، جو کہ انسانیت کے معیار پر اترتا ہی نہیں، تو کیا اس دستور کے مطابق وہ جو پارلیمنٹ کے اندر آپ کی تقریر تھی، اس کے بعد قادیانیوں کے خلاف، احمدیوں کے خلاف کیا ایک نفرت نے جنم نہیں لیا؟ اس منحوس آدمی کی وجہ سے یہ جو کیپٹن ریٹائر خود کو صفدر کہتا ہے، میں ایک اور ویڈیو آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا، میں چاہوں گا یہ بھی دیکھیں۔ ممتاز قادری کی طرح تخت دار پہ چڑھ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی ناموس پہ آن نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ بندہ اتنا اپنے اقتدار اور سیاست نے اس کو اندھا اور پاگل کر دیا اپنی سیاست بچانے کے لیے۔ یہ اسی دور کی باتیں ہو رہی ہیں جب انہوں نے یہ سلائٹ سی ایک امینڈمنٹ کی تھی۔ اب جناب اس کو انہوں نے چابی دے دی نون لیگ والوں نے کہ جناب شاباش آپ اپنے ایمان کا دفاع کریں اور جناب یہ کہیں کہ قادیانیوں کو جناب قتل کر دیا جائے۔ اور اس کی ان نفرت انگیز تقاریر کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ 3 دن بعد اس لائر کو جس کے خلاف یہ بکواسات کر رہے ہیں جناب، 3 دن بعد اس شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ اور یہ کیسا دستور ہے؟ کیا اس دستور میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کسی ایسی آرٹیکل کے اندر، کسی انڈر سیکشن کے اندر، کسی ایسی شک کے اندر کہ جناب ان کو قتل کرنا بھی واجب ہے؟ آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ انسانیت کی خلاف ورزی نہیں؟ ایک شخص کو آپ غیر مسلم بھی کہہ رہے ہو اور دوسرا لوگوں کو آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہو،
ایسی بگوٹری، ایکسٹریمزم، ہیٹ، نفرت، یہ کب رکے گا؟ اب مجھے خوف ہے کہ یہ جو دونوں میاں بیوی جو اقتدار کے حوض میں، جو حوض کے اندر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ ٹرولنگ کتنی خطرناک ہوتی ہے یہ ماضی نے ثابت کیا، اور آپ ابھی بھی انسان نہیں بن رہے. آپ کا ملک ڈوب رہا ہے، آپ کے ملک کے اندر کتنا نقصان ہو چکا. آپ اب کرو نا مقدمے. میں تو پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ کرو مقدمہ اپنے اللہ کے اوپر جس نے می برسایا، اور آپ کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے آپ نے مینیج نہیں کیا وقت سے پہلے. آپ کو پتہ ہے مونسون آ رہا ہے لیکن آپ نے پھر نہیں کچھ کیا. ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بہہ گئیں، لوگ بے گھر ہو گئے جن کے گھروں میں قرآن تھے. آپ اپنے اللہ پہ مقدمہ کرو، یا جن گھروں کے اندر قرآن پڑے تھے ان گھر کے مالکین کے اوپر اب کرو کہ قرآن کی توہین ہوگی. بی خدا کا خوف کرو. آپ کو کیوں شرم نہیں آتی؟ آپ کیوں مذہب کا سہارا لیتے ہیں اپنی نشست کے لیے؟ یہ ٹرولنگ بہت خطرناک ہے، ماضی نے ثابت کیا ہے. اور آپ تھوڑا سا دہرائیں ہسٹری کو. ویسے بھی پاکستانی لوگ گجنی ہیں. میں تو 2017 والا، میں تو ٹویٹ دیکھنے کے بعد میں تو چکرا گیا کہ یہ عورت چاہ کیا رہی ہے. آپ 2017 والا آپ وہ سٹ ان یاد کریں کہ کیسے آپ کے خلاف توہین مذہب کا استعمال کیا گیا، آپ کے خلاف پوری ایک لابنگ کی گئی، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان آرمی کیسے آپ کے خلاف لے کے آئی تاکہ وہ 2018 والا الیکشن ون کر سکیں، اور وہی آپ کے ساتھ ہوا. لیکن آج جس آگ کو بیوی آپ پھر لے کے چل رہی ہو نا، دوسروں کو جلانا چاہتی ہو جس آگ کے ذریعے سے، وہ آگ پہلے آپ کا گھر جلا چکی ہے. آپ مت بھولیے کہ وہ نارووال والے منسٹر کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ بھولیے مت. اسرائیل کی پھر سلامتی ہو. خداوند کرے کہ یہ جو عورت اقتدار کی ہوس میں اندھی ہو چکی، اسرائیل کا قدوس اس کے ذہنوں کو، سوچوں کو بدلے. گاڈ بلیس یو.